یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، رفع الیدین کے عنوان پر ہماری گفتگو شروع ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس کے اندر ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا۔ تو لوگ یہاں تک جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400، کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 450، کوئی کہتا ہے 300 حدیثیں مروی ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو تو صرف ایک حدیث دکھا دو، 400-500 حدیثیں نہیں، صرف ایک حدیث دکھا دو جو تمہارے دعوے کے مطابق اور تمہارے موقف کے مطابق صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، اور وہ اپنے مدعا کو صحیح طریقے سے ثابت بھی کرتی ہو، صحیح صریح۔ ایسی حدیث جو دوسری حدیثوں سے ٹکراتی بھی نہ ہو، جو دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکراتی بھی نہ ہو۔ صرف ایک حدیث دکھا دو، 400-500 کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک حدیث دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، تیسری رکعت میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس طرح رفع الیدین کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ تم رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرو، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرو، حکم۔ اور حدیث جو ہے صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، اور کسی اور حدیث سے وہ ٹکراتی بھی نہ ہو، واضح حدیث مبارکہ ہو، صرف ایک حدیث دکھا دو۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ 400-500 کی ضرورت نہیں، صرف ایک صحیح صریح جو تمہارے موقف کے مطابق صحیح حدیث ہو، ضعیف نہ ہو، صریح ہو، واضح ہو، جس میں آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہو، اور اگر وہ صحابی کا عمل ہو تو صحابی کا عمل اس کے اپنے عمل سے یا صحابی کا قول اپنے عمل سے ٹکراتا نہ ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، آج یہ دوبارہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ ہمارا کافی لمبا چیپٹر جائے گا کیونکہ رفع الیدین کا بڑا معاملہ ہے، بہت زیادہ معاملہ ہے، ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک چیز ہم واضح کریں گے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ پتہ چلے اہل سنت کے لوگوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو پتہ چلے، سوشل میڈیا کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کو پتہ چلے، جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، باتیں گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو پھر وہ جدھر سے کچھ باتیں سنتے ہیں ادھر سے ان کا ادھر توجہ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اصل میں ہوتا تو یہی ہے، سنیوں کا معاملہ تو یہ ہے، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن لایا گلی او دے نال ٹور چلی، یہ اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرف سنا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی مدلل قسم کے گفتگو کریں گے اور ہر چیز اس کی واضح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھنے والی کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جو اختلافی رفع الیدین ہے نا، وہ یہ پہلی مرتبہ رفع الیدین کرنا نہیں ہے، یہ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری زندگی یہ رفع الیدین کیا ہے، پہلی مرتبہ رفع الیدین، اس کا کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس کے اندر؟ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا، یہ اختلافی ہے۔ تو اس معاملے میں 400-500 حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک صحیح حدیث صریح ہو اور غیر معارض ہو، یہ تین لفظ میرے
یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. کون سے 3 لفظ؟ صحیح، صریح، غیر معارض. صحیح، صریح، غیر معارض. صحیح، صریح، غیر معارض. صحیح کا مطلب ضعیف نہ ہو، صریح کا مطلب واضح. رفع یدین سجدے جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تیسری رکعت کے شروع میں ایک ایسی حدیث، اور غیر معارض دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکراتی نہ ہو. مثال کے طور پر میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے. جن صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے انہی صحابہ سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. تو بھئی معارض ہو گیا نا عمل میں. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. اب ان سے رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، اور جو دوسرے حضرات جو رفع الیدین کرتے ہیں وہابی حضرات، وہ انہی کی حدیثیں دکھاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیثیں دکھاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے. اب واضح یہ ہوا کہ رفع الیدین کرنا بھی ان سے ثابت ہے، نہ کرنا بھی ان سے ثابت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے اس وقت رفع الیدین کرنا چھوڑا جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ رفع الیدین کرنے والی حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں. ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک صحابی رفع الیدین کرتا بھی ہو اور نہ بھی کرتا ہو. کبھی کہے کرو، کبھی کہے نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کب چھوڑا؟ جب پتہ چل گیا کہ اب یہ رفع الیدین کرنا ختم ہو چکا ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو نہ کرنے والی حدیثوں کو ترجیح ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 باتیں یاد رکھنی ہے. ایک بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایک بات کہ صرف ایک حدیث دکھاؤ جو تمہارے دعوے کے مطابق، تم ان کا دعویٰ کیا ہے؟ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا، اور پہلی مرتبہ رفع الیدین کرنا. یہ 4 مطلب رفع الیدین ہو گئے ان کے. تو اس بارے میں ہمیں 400-500 کی حدیثوں کی ضرورت نہیں. ہم تو ماننے والے ہیں حضور کی صحیح حدیث دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تم یہ کہتے ہو جی بخاری سے دکھاؤ، جی مسلم سے دکھاؤ، جی فلاں سے دکھاؤ. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں دیوار پہ بھی اگر لکھی ہوئی ہے تو میرے حضور کی حدیث نا. جہاں بھی لکھی ہوئی ہے تو فرمان مصطفیٰ نا ہو، صحیح ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. لہذا صرف ایک حدیث دکھا دو جو بولیے صحیح ہو، صریح ہو، غیر معارض ہو. صحیح سے مطلب ضعیف نہ ہو، صریح سے مطلب واضح ہو، تھوڑا موقف ثابت ہوتا ہو اس سے، ہاں جی. اور غیر معارض کسی اور حدیث سے وہ ٹکراتی نہ ہو، مخالف نہ ہو. ہاں جی. مزہ آ جائے گا جب اس طرح کی ایک حدیث بھی دکھائیں گے. اور میرے استاد محترم نے فرمایا تھا، جناب امام المناظرین حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے فرمایا تھا آج سے سن 92-93 کی بات ہے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اس وقت کی بات کے پھر لگاتار پوری زندگی وہ یہ کہتے رہے، پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ اگر ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو، پڑھیا پڑھایا مولوی، پلیا پرایا مولوی بھی تواڈا، پڑھیا پڑھایا مولوی بھی تواڈا، میرے سارے شاگرد بھی تواڈے، ₹1,00,000 انعام اتو دیاں گا. سبحان اللہ. ₹1,00,000 انعام اتو دیاں گا. یہ میرے استاد محترم کی آپ ویڈیو اس پہ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بار بار آپ نے یہ چیلنج کیا. تو الحمدللہ اسی چیلنج پر کئی وہابیوں نے توبہ کی اور اہل سنت میں داخل ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، تو یہ اصولی باتیں ہیں، یہ قواعد و ضوابط کے مطابق باتیں ہیں. جس طرح کلیہ قاعدے نہیں ہوتے، یہ وہ اسلامک لاز کے مطابق باتیں میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مطلب ایک حدیث دکھاؤ جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو اور غیر معارض ہو.
اور دوسرا جن صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے ان سے نہ کرنا بھی ثابت ہے. جس طرح مطلب یہ پہلے رفع دین کیا جاتا تھا، بعد میں یہ ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. ہم سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ منع کی دلیل دکھاؤ. انشاءاللہ آج ہم بخاری سے ثابت کر رہے ہیں، تو کل ہم مسلم شریف سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، آج ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آج ہم ثابت کر رہے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا وہ طریقہ بخاری شریف سے ثابت کر رہے ہیں. نماز میں ہم پہلی مرتبہ رفع دین کرتے ہیں نا، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے. جو ہمارا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اب بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کس کے اندر موجود ہے؟ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. یہی طریقہ پہلی مرتبہ ہم رفع دین کرتے ہیں، رکوع آتے جاتے رفع دین نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھائی، پہلی مرتبہ رفع دین بتایا، اور کسی جگہ پہ رفع دین حضور نے نہیں کیا، نہ سکھایا آپ نے، نہ حکم دیا آپ نے. آج آپ آئیے، حدیث نمبر ہے 828 بخاری شریف، حدیث نمبر 828 بخاری شریف. اور حضرت محمد بن عمرو بن عطا رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ کانا جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہوا پھر؟ آگے فرماتے ہیں فذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ہم ذکر کر رہے تھے. آپس میں باتیں کر رہے تھے نماز کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، جتنے بھی تم صحابہ کرام بیٹھے ہو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ صحابی رسول صحابہ میں دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس دعوے کا رد کس نے نہیں کیا؟ کوئی وہ صحابی نہیں بولا نہیں جی نہیں، ہم بھی تو دیکھتے رہے ہیں، ہم آپ سے حضور کی نماز کو زیادہ جانتے ہیں. نہیں. اور جو پھر آپ نے طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، اس کا بھی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے رد نہیں کیا. کیا طریقہ بتایا آپ نے؟ یہ بات کرنے کے بعد نا کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سب سے زیادہ یاد ہے، مجھے پتا ہے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ حضور کس طرح نماز ادا فرماتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ تکبیر کہتے تھے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. مطلب یہ پہلے آپ سن چکے ہیں ساری وضاحت اس کی. یہ نچلا حصہ کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں تک، یہ حدیثوں سے آپ واضح سن چکے ہیں ساری باتیں. تو یعنی اس طرح تکبیر تحریمہ کہتے تھے، پہلی مرتبہ رفع دین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت. اچھا، پھر فرماتے ہیں تو وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما دیتے تھے. جب رکوع کرتے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما دیتے تھے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ثم حاسر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ کو برابر کر دیتے، بچھا دیتے، پیٹھ اپنی سیدھی کر دیتے، ٹیڑھی نہیں ہوتی تھی، یا اندر سے وہ نکلی نہیں ہوتی تھی، سر اور یہ کمر اور پیٹھ سب برابر کر دیتے. اچھا، فاذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما، جب آپ سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، نہ بچھاتے ہوئے نہ اکٹھے کرتے ہوئے، درمیانی حالت میں ہاتھ رکھتے، یعنی کلوز نہیں کرتے تھے، نہ اکٹھا کرتے تھے، نہ زیادہ کھولتے تھے. تو اس طرح کر کے آپ سجدے میں ہاتھ رکھتے تھے. اور فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں پر بیٹھتے تھے، جَعَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو اپنے الٹے پاؤں پر بیٹھتے، ایسے اپنے الٹے پاؤں پر بیٹھتے، اور
وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دوسرے پاؤں کو آپ کھڑا کر دیتے ایسے، یہ اس طرح کر کے اتحیات میں بیٹھتے تھے، یہ پاؤں بچھا دیتے اور یعنی کھبا پاؤں جو ہے یہ بایاں پاؤں ہے اور دایاں کھڑا کر دیتے، بایاں بچھا دیتے، اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب دیکھیں آپ نے رکوع جاتے ہوئے رفع دین کا ذکر نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع دین کا ذکر ہے نہیں کیا اس حدیث کے اندر، پہلی مرتبہ رفع دین کا ذکر ہے اس حدیث میں، باقی کسی جگہ پہ بھی رفع دین کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ رب العالمین بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ رفع دین کرتے ہیں، باقی کسی جگہ پہ رفع دین نہیں کرتے، نہ رکوع سے جاتے ہوئے نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور ہم بھی اس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں جس طرح اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، رکوع بھی ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق ہماری سنیوں اور حنفیوں کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز